اصحاب کہف کون تھے؟ عربی میں کہف غار کو کہا جاتا ہے۔ پچھلی قوموں میں کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، لیکن جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ، جس کا نام دقیانوس تھا، انتہائی ظالم تھا، اور وہاں جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آتا وہ اسے زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ ان نوجوانوں نے مل کر یہ سوچا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، سو اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ 7 نوجوان، جن میں 8واں ان کا کتا تھا، بھاگ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بادشاہ دقیانوس کے شر سے بچا کر رکھے۔ جب وہ غار میں پہنچے تو وہاں کچھ دیر آرام کیا اور سو گئے۔ جب بادشاہ نے ان کو تلاش کرنے کا حکم دیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ نوجوان ایک غار میں پناہ لے رہے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کو ایک دیوار چڑھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ نوجوان وہیں بھوکے پیاسے مر جائیں۔ مگر دقیانوس نے یہ کام جس آدمی کے سپرد کیا تھا وہ بھی ایک نیک دل آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی پوری تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا۔ اللہ کے حکم سے اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، اور جو بادشاہ 309 سال گزرنے کے بعد آیا وہ ایک نیک دل انسان تھا اور توحید پرست تھا۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ جب بادشاہ نے قوم کا یہ حال دیکھا تو وہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ کوئی نشانی ظاہر کر دے تاکہ لوگوں کو قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین آئے۔ اللہ نے بادشاہ کی یہ دعا قبول کر لی اور ایک دن ایک چرواہے نے قیام کے لیے ایک غار کی دیوار توڑی تو اندر دیکھ کر وہ خوف سے وہاں سے بھاگ گیا، اور یوں اللہ کے حکم سے اصحاب کہف 309 سال بعد نیند سے جاگ اٹھے۔ انہوں نے عبادت کی اور جب بھوک لگی تو اپنے ساتھی یملحا کو ایک سکہ دیا اور کہا کہ تم بازار جا کر کھانا لاؤ اور یہ بھی پتہ کرو کہ بادشاہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملحا بازار گئے اور وہاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے۔ یملحا نے کھانا خریدتے ہوئے دکاندار کو دقیانوس کے زمانے کا سکہ دینا چاہا جس کو اس زمانے میں کسی نے نہ دیکھا تھا۔ جب دکاندار نے سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید یملحا کے پاس کوئی پرانا خزانہ ہے۔ دکاندار نے یملحا کو حکام کے حوالے کر دیا اور حکام نے یملحا سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ یملحا نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ حکام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے۔ اس سکے کا چلنا بند ہو چکا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے۔ یہ سن کر یملحا حیران ہوئے اور بادشاہ دقیانوس کا پوچھا، جس پر حکام نے کہا کہ اس نام کا بادشاہ تو صدیوں پہلے مر چکا ہے اور وہ بہت ظالم اور بے ایمان تھا۔ یملحا نے بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے بچ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی موجود تھے، اگر آپ لوگوں کو یقین نہ آئے تو ساتھ چل کر دیکھ لیں۔ حکام کے ساتھ بہت سے اور لوگ بھی یملحا کے ساتھ غار تک پہنچے۔ دوسری طرف غار میں موجود اصحاب کہف کو یہ محسوس ہوا کہ بادشاہ نے یملحا کو گرفتار کر لیا ہے اور لشکر ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ عبادت میں مشغول اللہ سے پناہ کی دعا مانگنے لگے۔ حکام نے غار میں پہنچ کر تانبے کا صندوق کھولا اور تختی پڑھی جس پر لکھا تھا کہ یہ لوگ مومن ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے شر سے بچ کر غار میں آئے ہیں، اور دقیانوس نے حکم دیا ہے کہ اس غار کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مر جائیں۔ ہم یہ حال اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ یہ جان جائیں کہ یہ لوگ کون تھے۔ حکام یہ پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس سب ماجرے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بادشاہ اپنے کچھ امراء کو لے کر غار کے پاس پہنچا۔
اصحاب کہف نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی آپ بیتی بیان کی۔ بادشاہ یہ سن کر سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، کیونکہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور ایسی نشانی ظاہر کی جس سے وہاں موجود ہر شخص کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور کہا کہ اب ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے لکڑی کا صندوق بنوایا اور اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں محفوظ کروا دیا۔ ویورز، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور مزید آپ اس چینل پر کیا دیکھنا چاہیں گے؟